أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 238 اور اس کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حافظو، حفاظت کرو، علی الصلاۃ، سب نمازوں کی، والصلاۃ، اور نماز، الوسطی، درمیان کی۔ حافظو کا روٹ ہے حافظا اور اس کا مطلب ہے گارڈ، مینٹین، پریزرو، حفاظت کرو، پابندی کرو نماز کی۔ نماز کی حفاظت کرنا یعنی کہ وقت کی پابندی، طہارت اور وضو کا خیال رکھنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، اور یہ ساری ہے ظاہری حفاظت۔ اس کے علاوہ نماز کی باطنی حفاظت کیسے ہوگی کہ آپ نماز کو توجہ کے ساتھ پڑھیں، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں، نماز میں قنوت لے کر آئیں۔ صلاۃ الوسطی یعنی کہ درمیانی نماز۔ وسطی کا لفظ وسط سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے بیچ کی چیز، درمیانی، اور یہ ورڈ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا سورۃ البقرہ میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں بیچ والی امت بنایا، یعنی معتدل بیلنسڈ قوم بنایا۔ تو بیچ والی نماز سے مراد ہے عصر کی نماز۔ اکثر مفسرین نے اس کا معنی عصر کی نماز کیا ہے کیونکہ فجر اور ظہر جو ہے وہ پہلے ہو گئی، عصر بیچ میں ہو گئی اور مغرب عشاء اس کے بعد ہو گئی۔ اور بہت سے مفسرین نے اس کا دوسرا معنی بھی کیا، یعنی کچھ کے مطابق ان کا کہنا یہ ہے کہ مغرب جو ہے وہ پہلی نماز ہوتی ہے دن کی، تو مغرب عشاء پہلی نماز ہو گئی، پہلی دو نمازیں ہو گئی، اور فجر کی نماز صلاۃ الوسطی ہو گئی، اور ظہر عصر کی نماز آخری نمازیں ہو گئی۔ اس طرح سے بہت سے الگ الگ معنی کیے گئے، کسی نے صلاۃ الوسطی ظہر کو کہا، کسی نے عصر کو کہا، کسی نے مغرب کو کہا، سب نے الگ الگ معنی کیا ہے صلاۃ الوسطی کا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنگ احزاب کے موقع پر، جنگ خندق میں، صلاۃ العصر کو صلاۃ الوسطی کہا۔ حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ خندق کے موقع پر کہ انہوں نے ہمیں درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز سے غافل رکھا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، اللہ ان کی قبروں میں اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ تو اس حدیث سے علماء نے سمجھا کہ صلاۃ الوسطی سے مراد ہے عصر کی نماز۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ سبھی نمازوں کی پابندی کرو، سبھی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر کی نماز عصر کی۔ نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے نماز عصر کی پابندی۔ کیوں؟ کیونکہ عصر کے وقت دن ختم ہونے لگتا ہے، لوگ اپنے اپنے کاموں کو نپٹا رہے ہوتے ہیں، اپنے کاموں کو سمیٹ رہے ہوتے ہیں، جاب کا ٹائم ختم ہو رہا ہوتا ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے ہوتے ہیں، تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اب گھر پہنچ کے نماز پڑھ لیں گے، اور اس دوران اکثر یہ نماز قضا ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ سبھی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر صلاۃ العصر، ان سبھی نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ سب سے پہلا حساب قیامت کے دن نماز کا ہوگا، اور نماز آپ کے مسلمان ہونے کا پروف ہے۔ صرف کہہ دینے سے بات نہیں بنے گی، پروف دینا پڑے گا کہ میں مسلمان ہوں کیونکہ میں نماز قائم رکھتا ہوں۔ نماز کی پابندی ہر حال میں، گھر میں ہو یا سفر میں ہو یا صحت میں ہو یا بیماری میں ہو، ہر حال میں ضروری ہے۔ وقوموا، اور کھڑے ہو جاؤ، للہ، اللہ کے لیے، قانتین، فرما بردار بن کر، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے فرما بردار بن کر، یعنی نماز میں خشوع خضوع کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، دل میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ۔ تو نماز میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر بیماری کی حالت ہے اور کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو سہارا لے کر کھڑے ہو کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، یا بیٹھ کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر بیٹھنا بھی ممکن نہ ہو، بیماری بہت زیادہ ہو، تو لیٹ کر آنکھوں کے اشاروں سے نماز پڑھیں، لیکن نماز نہ چھوڑیں۔ اور جو انسان بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اس کے باوجود کہ وہ کھڑے رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کا اجر آدھا ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے۔
قانتین کا روٹ ہے قاف نون تا، اور قنوت بھی اسی سے بنا ہے. قنوت کا مطلب ہوتا ہے خاموشی، ادب اور اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا اور ادب کے ساتھ اور ہمبلنس کے ساتھ کھڑے ہونا، یعنی پوری توجہ، سکون اور دل میں اطاعت کے ساتھ نماز قائم کرو. آپ دیکھیں پچھلی آیتوں میں طلاق کی بات ہو رہی تھی اور اچانک یہاں پہ نماز کی بات کیسے شروع ہو گئی. دیکھیں ہمارا ایک رشتہ ہے لوگوں کے ساتھ دنیا میں اور ایک اللہ کے ساتھ. تو جب کوئی رشتہ ٹوٹ رہا ہے تو اب اللہ سے تعلق مضبوط کرو، اللہ سے رشتہ جوڑو. ہم نے پیچھے پڑھا کہ نکاح ایک گرہ ہے، ایک گانٹھ ہے، اور صلات ایک صلہ ہے، یعنی ایک رسی ہے، ایک کنیکشن ہے اللہ کے ساتھ جو ہمیں جوڑتی ہے. کیونکہ ایک نہ ایک دن سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، جب موت آ جائے گی، یہاں تک کہ ہمارا رشتہ ہمارے جسم سے بھی ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. اور ایک کنیکشن ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا، اور وہ ہے اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق، اور اس تعلق کو مضبوط کرو، صلات نماز کو قائم کرو. شادی جب ایک لڑکی کی ہوتی ہے، بڑی امیدیں اور خواب لگا کے بیٹھی ہوتی ہے وہ، تو یہ ایک صدمہ اسے جو پہنچا ہے طلاق کی وجہ سے، تو اب یہ وقت ہے کہ تم نماز قائم کرو، اللہ کا سہارا لو، اللہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا، اس پر بھروسہ رکھو. اس اللہ کے پاس قدرت ہے ہر چیز کو ٹھیک کر دینے کی. لیکن کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ میں اتنی نماز کی پابندی کرتی ہوں لیکن میری زندگی میں کچھ ٹھیک کیوں نہیں ہوتا. آپ دیکھیں نماز کو ہم ایک روبوٹ کی طرح پڑھتے ہیں، نہ اللہ سے کوئی کنیکشن ہوتا ہے، نہ کوئی خشوع ہوتا ہے، نہ کوئی خضوع ہوتا ہے، نہ ہم نماز میں ہمارا کوئی دھیان ہوتا ہے، ہمارا دھیان ادھر ادھر ہوتا ہے، نہ ہماری وضو طریقے سے کی گئی ہوتی ہے، نہ ہم نے کوئی کپڑے لباس ٹھیک پہنا ہوتا ہے. اور نماز میں جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سجدے ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن سوچ کسی اور چیز کے بارے میں رہے ہوتے ہیں، اس پرابلم کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ سے دعائیں نہیں کر رہے ہوتے. یہاں کہا گیا ہے قوموا للہ قانتین، کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ فرما بردار بن کر. اس نماز میں ایک کنیکشن قائم کرو اللہ سے، تاکہ تمہارے غموں کا بوجھ تم سے کم ہو جائے، تاکہ تم ان غموں کو جھیلنے کی طاقت تم میں حاصل ہو جائے اور تمہیں کسی اور کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو. اللہ کی جب اللہ تمہاری ہر ضرورت کو پوری کرنے والا بن جائے اور تمہیں کسی اور کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو، جب انسان کو یہ یقین آ جائے کہ اللہ کافی ہے میرے لیے، تو پھر دنیا کی کوئی مصیبت اسے توڑ نہیں سکتی، اسے کمزور نہیں کر سکتی. آیت نمبر 239، فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر خوف ہو تمہیں، فَرِّجَالًا تو پیدل پڑھ لو، او رُکْبَانًا یا سوار ہو کر. پچھلی آیت میں کیونکہ نماز کی بات ہوئی تھی تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی خوف ہو، خا واو فا اس کا روٹ ہے، کسی چیز کا ڈر ہو تمہیں، تو تم کیا کرو، تم پیدل نماز پڑھ لو. اور کس طرح کا خوف ہو، جیسے کسی دشمن کا خطرہ ہو، یا جنگلی جانوروں کا خطرہ ہو، یا چوروں کا خطرہ ہو، یا کسی قدرتی آفت کا، کوئی نیچرل کلیمٹی کا آپ کو ڈر ہو، اور آپ کو اپنے جگہ پر پہنچنے کی جلدی ہو، بچنے کے لیے یا سیف جگہ پر پہنچنے کی جلدی ہو، تو ایسی حالت میں آپ پیدل بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، چلتے چلتے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. رجالن راجل کی جمع ہے، اور راجل کا مطلب ہوتا ہے پیدل چلنے والا، اور رکبانن راکب کی جمع ہے، اور راکب کا مطلب ہوتا ہے سوار یا سواری کرنے والا. تو سوار سے مانا ہے گھوڑا یا اونٹ یا آج کل کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں کارز وغیرہ. پھر اگر آپ کو دشمن کا خوف ہے، یا آپ کسی ایسی جگہ پر پھنس گئے ہیں، اکیلے ہیں، اندھیرا ہے، گھر پہنچنے کی جلدی ہے، نماز کے چھوٹ جانے کا خوف ہے کہ مجھے جگہ نہیں ملی مناسب نماز پڑھنے کے لیے، اب میں کیا کروں، نماز کا وقت ختم ہونے والا ہے اور وقت پر گھر نہیں پہنچ سکیں گے، چلتے چلتے نماز پڑھ لو، یا آپ گاڑی میں ہو یا پلین میں ہو، سفر میں ہو، تو اشاروں سے نماز پڑھ لو لیکن نماز پڑھ لیا کرو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو ذکر کرو اللہ کا. امن تم کا روٹ ہے حمزہ میم نون. جب تم سیف جگہ پر آ جاؤ، جب تم امن میں آ جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو. فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو یاد کرو اللہ کو، کما جیسا کہ علمکم اس نے سکھایا تمہیں، ما جو لم نہیں، تکونو تھے تم، تعلمون تم جانتے. فَاذْكُرُوا اللَّهَ کا روٹ ہے ذال کاف را، ذکر کرنا یعنی دل میں یاد کرنا یا بول کر زبان سے کسی چیز کا ذکر کرنا. یہ ہم پہلے بھی سب کچھ پڑھ چکے ہیں،
تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یاد کرو اللہ کو کما علمکم، جس طرح اس نے سکھایا تمہیں. علمہ کا مطلب ہوتا ہے تعلیم دینا، علم سکھانا. ما لم تکونوا تعلمون، وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے تھے، یعنی اللہ نے تمہیں وہ علم دے دیا ہے جس کے بارے میں تمہیں پہلے معلوم نہیں تھا. تو پورا معنی یہ ہے کہ جب تم امن میں آ جاؤ تو نماز کو اسی طریقے پر پڑھو جس طرح سے تمہیں سکھایا گیا. کس نے سکھایا ہے ہمیں نماز پڑھنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سکھایا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھانا کیسا ہے؟ جیسے خود اللہ کا سکھانا. تو اس پوری آیت کو ایک بار واپس دیکھ لیتے ہیں. یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں خطرہ ہو تو پیدل یا سواری پر نماز پڑھو، پھر جب امن میں آ جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا جو تم پہلے نہیں جانتے تھے. تو اس آیت میں خاص طور پر یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی حالت ہو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. کسی بھی حالت میں اپنی نمازوں کو ادا کرو. اس آیت سے ہمیں نماز کی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف کو 6 مختلف طریقوں سے ادا کیا اور سب حالات کے مطابق تھے. آیت نمبر 240 والذین، اور وہ لوگ جو یتوفون فوت کر لیے جاتے ہیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن بیویاں. یتوفون کا روٹ ہے واو فا یا. دوز ہو آر ٹیکن ان ڈیتھ، وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جاتے ہیں یعنی جن کی جان فرشتے لے لیتے ہیں. وَيَذَرُونَ اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، واو زال را اس کا روٹ ہے، and they leave behind ازواجن، زا واو جیم اس کا روٹ ہے، زوج سے ہے بیویاں. وصیتاً واو صاد یا اس کا روٹ ہے، they should make a will، وصیت کرنا ہے. لِأَزْوَاجِهِمْ اپنی بیویوں کے لیے، متاعاً فائدہ پہنچانے کی، إِلَى الْحَوْلِ ایک سال تک، غیر اخراجن بغیر نکالنے کے. متاعاً کا روٹ ہے میم تا عین، پروویژن، مینٹیننس، رزق کا انتظام، گزارے کا انتظام. یہ متاعاً ہم پیچھے آیت میں پڑھ چکے ہیں. إِلَى الْحَوْلِ، حول کا روٹ ہے ہا واو لام، حال یحول حول سے ہے اور اس کا معنی ہے ایک سال تک. حولین کاملین ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں رضاعت کی آیت میں، جس میں ماؤں کو حکم دیا تھا 2 سال تک دودھ پلانے کا. اصل میں حول لفظ جو ہے وہ حال سے بنا ہے، اور حال اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ پلٹتا رہتا ہے، یعنی ہر سال دوبارہ آتا ہے اور سال پلٹتا رہتا ہے، تو اسی لیے اسے حول کہا جاتا ہے. اخراجن اس کا روٹ ہے خراجیم، خرجہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اس آیت کے 2 معنی کیے گئے. پہلا تو یہ کہ جو لوگ تم میں سے وفات پا جاتے ہیں اور بیویاں پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، یہ مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک گزارا اور رہنے کی وصیت کر جائیں. اور دوسرا معنی یہ کیا گیا کہ اللہ نے خود وصیت کی ہے فوت شدہ مردوں کی بیویوں کے لیے. مردوں کے گھر والوں کو کہا جا رہا ہے کہ بیوہ عورتوں کو فائدہ پہنچانا ہے 1 سال تک اور انہیں ان کے گھر سے نہ نکالا جائے. وہ اسی گھر میں رہیں گی، اپنے شوہر کے گھر میں رہیں گی پورے 1 سال تک، اور ان کے وہاں پر کھانے پینے رہنے اور باقی ضروریات کا انتظام کیا جائے گا. کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، یعنی یہ آیت اب ویلڈ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد وہ 4 مہینے 10 دن کی عدت والا حکم آیا تھا جو آیت ہم نے پیچھے پڑھی، تو اس کے آنے کے بعد یہ آیت اب منسوخ ہو گئی ہے. ان کی عدت کا وقت 4 مہینے 10 دن ہے اور اسی دوران وہ اس گھر میں رہیں گی. لیکن اصل میں یہ 2 الگ الگ آیتیں ہیں اور 2 الگ الگ ٹاپکس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وہ ہو رہی تھی عدت کے بارے میں بات، کہ عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے جس میں وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی ہے. لیکن اس آیت میں بیوہ عورت کے شوہر کے گھر والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اسے فائدہ پہنچاؤ اور 1 سال تک اسے اس گھر سے نہ نکالو جس میں وہ پہلے رہتی تھی اپنے شوہر کے ساتھ، تاکہ اس 1 سال کے عرصے میں عورت اپنے آگے کی زندگی کا انتظام کر سکے، اپنے رہنے کا، اپنے کھانے پینے کا، کوئی جاب وغیرہ دیکھ سکے تاکہ وہ اپنی خرچے وغیرہ نکالنے کا کوئی انتظام کر سکے، یا اگر اس نے کسی اور سے نکاح کا فیصلہ کیا ہے تو وہ کوئی فیصلہ کر سکے. اور یہاں جو یہ 1 سال کی بات ہو رہی ہے وہ کم سے کم 1 سال کی بات ہو رہی ہے. اگر شوہر کے گھر والے
اس عورت کو، بیوہ عورت کو اور اس کے بچوں کو وہاں رہنے دینا چاہتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ انہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ عورت بھی وہاں رہنا چاہتی ہے، ساری زندگی بھی رکھنا چاہتے ہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی منائی نہیں ہے. لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ کم سے کم اسے 1 سال تک اس گھر سے مت نکالو اور اسے فائدہ پہنچاؤ، اس کی ضرورتوں کا دھیان رکھو. فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ نکل جائیں. کون؟ وہ بیوہ عورت، فوت شدہ مرد کی عورت، وہ خود نکل جائیں. فَلَا جُنَاحَ، تو نہیں کوئی گناہ، علیکم، تم پر. کن پر؟ اس مرد کے گھر والوں پر، اس کے وارثوں پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ عورت خود اپنی مرضی سے اس گھر سے نکل جائے 1 سال ختم ہونے سے پہلے. فی ما، اس معاملے میں جو فعلنا، وہ کریں، وہ عورتیں کریں، فی انفسہن، اپنے نفسوں کے بارے میں، وہ جو بھی فیصلہ کریں، وہ جاب کرنے کا فیصلہ کریں، یا اپنے ماں باپ کے گھر جانے کا فیصلہ کریں، یا وہ کہیں اور رہنے کا فیصلہ کریں، یا وہ کسی سے شادی کر لینے کا فیصلہ کریں، وہ جو بھی فیصلہ کرے اپنے نفسوں کے بارے میں، یعنی 4 مہینے 10 دن کے بعد، من معروف، بھلے طریقے سے، یعنی شریعت کے مطابق، اس علاقے، اس قبیلے کے مطابق وہ جو بھی صحیح فیصلہ کرے، معروف فیصلہ کرے، جو ایکسیپٹیبل طریقے کا کوئی فیصلہ کرے، تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اسے وہ کرنے دو. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عزیز حکیم، زبردست ہے، حکمت والا ہے، عزیز ہے، عین زائے، زائے اس کا روٹ ہے. He is almighty، وہ غالب ہے، وہ قدرت والا ہے. حکیم، حکمت والا ہے، ہا کاف میم اس کا روٹ ہے. all wise، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، عقل مند ہے، ہر فیصلے میں دانائی سے کام لینے والا ہے. آیت نمبر 241، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، اور طلاق یافتہ عورتوں کو، متاعٌ، فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف، ہی بھلے طریقے سے، حقاً، حق ہے، علی المتقین، متقی لوگوں پر. ان سارے الفاظ کے روٹس اور ڈیٹیلز ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں پیچھے آیتوں میں. طلاق شدہ عورتوں کو فائدہ پہنچاؤ اچھے طریقے سے، کچھ نہ کچھ انہیں ضرور دو، خرچے کے طور پر، بھلے طریقے سے، نرمی اور مقبول انداز میں. یہ حق ہے، لازم ہے تقوی کرنے والوں پر. یہ ذمہ داری ہے مردوں پر جو اپنی طلاق شدہ عورتوں کے ساتھ انصاف اور احسان کا برتاؤ کریں. یہ اب تک کی جتنی بھی آیتیں ہم نے پیچھے پڑھی ہیں ڈیورس سے متعلق، اس کی سمری ہے. اس ایک آیت میں پچھلی ساری طلاق سے ریلیٹڈ آیتوں کا خلاصہ ہے. ہم نے کون کون سی آیت پڑھی تھی؟ ہم نے پڑھا تھا 2 طلاق ہیں، الطلاق مرتانی، 2 طلاق، طلاق رجی، اور 1 طلاق، آخری طلاق جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے طلاق بین. اس کے بعد رجوع کر لینا ہے یا دوبارہ شادی کر لینی ہے. بچوں کو دودھ پلانا کس کے ذمے ہے، کیسے پلوایا جائے گا. اور ابھی جو ہم نے پڑھی کہ شادی ہوئی ہے اور بنا رخصتی کے طلاق دے دی گئی ہے. ان ساری آیتوں کا خلاصہ یہاں پر کیا گیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ فائدہ پہنچانا ہے طلاق شدہ عورتوں کو بھلے طریقے سے، اور یہ حق ہے متقی لوگوں پر. یہ حق ہے، واجب ہے، ثابت ہے اس پر جو اللہ سے ڈرتا ہے. اس آیت میں اصل میں اس مرد کو مخاطب کیا جا رہا ہے جس نے طلاق دی. اس پر ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق کے بعد کچھ دے، اس پر احسان کرے، اس کو کچھ کپڑے، مال، کچھ گفٹس وغیرہ دیں اس کے حالات کے مطابق. لیکن یہ حکم صرف اس شخص تک محدود نہیں ہے، یہاں پوری سوسائٹی سے کہا جا رہا ہے. ایک ایتھیکل پرنسپل بھی دیا جا رہا ہے کہ طلاق شدہ عورتوں کے ساتھ خیر اور بھلائی اور احسان کا رویہ رکھیں. تو مخاطب اصل میں یہاں طلاق دینے والا مرد ہے، لیکن پیغام تمام معاشرے کے لیے ہے کہ انصاف اور دیالو رویہ رکھے اس عورت کی طرف. طلاق کے بعد اسے ذلیل نہ کریں اور اسے بے سہارا نہ چھوڑیں. طلاق کے بارے میں آپ کو میں کچھ اور اہم باتیں بھی بتانا چاہتی ہوں. طلاق عورت نہیں دے سکتی، مرد ہی دے سکتا ہے. مرد کو ایک ایکسٹرا ایڈوانٹیج دیا گیا ہے جس کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اس کے ہاتھوں میں ہے شادی کی گرہ، نکاح کی گرہ، اور وہ چاہے تو اسے کھول سکتا ہے. کیونکہ شادی کو چلانے کی میجر رسپانسبلٹیز، گھر کو چلانے کی، پیسے کمانے کی، بیوی بچوں کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری صرف مرد کی ہی ہے. تو یہاں مرد کو ایک ایڈوانٹیج دیا گیا ہے، اللہ نے خود اس کا ذکر کیا ہے پیچھے، اور اسی کی وجہ سے اتنی ساری نصیحتیں، حکم، حدود سب اللہ نے آدمی کے لیے یہاں پہ بتائے ہیں ان آیتوں میں.
اگر عورت کو اس کے ساتھ نہیں رہنا تو وہ کھلا لے گی، یعنی وہ مہر کی رقم دے کر اپنی طلاق کو خریدے گی، جتنا اس کے پاس ممکن ہے وہ اپنی مہر کی رقم میں سے دے گی اور طلاق مانگے گی، اور اس کیس میں مرد ہی طلاق دے گا، وہ خود طلاق نہیں لے سکتی۔ آپ دیکھیں پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلایا اور اس سے کہا کہ اسے طلاق دو۔ تو مرد ہی طلاق دے سکتا ہے، اور اگر وہ مرد طلاق نہ دے تو وہ عورت کیا کرے؟ پھر وہ عورت قاضی کے پاس جا سکتی ہے، کسی عالم کسی امام کے پاس جا سکتی ہے اور وہاں اس سے فیصلے کی امید کر سکتی ہے۔ اگر اسے وہاں سے بھی کوئی فائدہ نہ ہو تو وہ کسی لیگل اتھارٹیز سے بھی مدد لے سکتی ہے۔ اور جب عورت طلاق مانگتی ہے تو اسے خلا کہتے ہیں، اور خلا کی عدت 1 مہینہ ہے اور اس میں کوئی رجوع نہیں ہو سکتا، لیکن واپس نکاح ہو سکتا ہے اگر وہ دونوں چاہیں۔ اگر دونوں مرد اور عورت نکاح کرنے پر راضی ہوں تو نکاح کیا جا سکتا ہے۔ ایک شادی کو چلانے کے لیے، گھر کو بسانے کے لیے اس میں بہت سا صبر، بہت سا برداشت، بہت سے کمپرومائزز، ایڈجسٹمنٹس، ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ کبھی کبھی اچھے دن ہوتے ہیں، کبھی کبھی بہت اچھے دن ہوتے ہیں، کبھی کبھی برے دن ہوتے ہیں، کبھی کبھی بہت برے دن ہوتے ہیں، لیکن ایک گھر کبھی نہ ٹوٹے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہر ایک جوڑے کو سلامت رکھے، ایک دوسرے کے ساتھ رکھے۔ لیکن پھر بھی دین میں اللہ نے رخصت رکھی ہے، اگر نہیں نبھا سک رہے ہو تو طلاق یا خلا لیا جا سکتا ہے، لیکن پھر یہ سارے طریقے اور حکم سکھائے کہ اگر طلاق لینی ہی ہے تو یہ تمہاری حد ہے، یہ تمہارا طریقہ ہونا چاہیے، اس معروف طریقے سے تمہیں طلاق لینی ہوگی۔ اور اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اور طلاق شدہ عورتوں کو فائدہ پہنچانا ہے بھلے طریقے سے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں پر۔ یہ پوری سوسائٹی سے کہا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں لڑکی کے اندر گھر کو بسانے کی ایک چاہ رکھی ہے اللہ نے۔ کوئی لڑکی کبھی اپنے گھر کو توڑنا نہیں چاہتی، تو کبھی کسی لڑکی کے لیے یہ نہ کہیں کہ یہ ایسی لڑکی ہے اور یہ ویسی لڑکی ہے، اس نے اپنا گھر نہیں بسایا یا یہ گھر سے بھاگ گئی یا واٹ ایور۔ ہر لڑکی بسنا چاہتی ہے اور بسانا چاہتی ہے، ضرور اس کی بہت بڑی مجبوری رہی ہوگی، کوئی مشکل رہی ہوگی جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، تو ہمیں اپنے الفاظ کو سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 242، کذالک اسی طرح یبین واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم تمہارے لیے، تم سب کے لیے، آیات ہی اپنی آیتوں کو، لعلکم تاکہ تم تعقلون تم عقل سے کام لو۔ یہ آیت پچھلی سارے احکام لاز جو ہم نے پڑھے، طلاق کے، عدت کے، بیوہ عورتوں کے بارے میں، طلاق شدہ عورتوں کے بارے میں، جو ان کے حقوق ہے، ان کے ساتھ معروف سلوک ہے، ان سب کا خلاصہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتوں کو بیان اور واضح کیا ہے لوگوں کے لیے، تاکہ لوگ سوچ سمجھ کر کام کریں اور عدل و انصاف کے ساتھ چلیں، اندھا دھند نہ چلیں۔ اللہ نے ہم سب کو دعوت دی ہے کہ سوچو، سمجھو، تدبر کرو، عقل سے کام لو، عقل کا استعمال کرو۔ قرآن میں یہ احکام تمہارے غور و فکر کے لیے دیے گئے ہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے دیے گئے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ اسلام کو ماننے والا ہر شخص، ہر مسلمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی اگر ان آیتوں کو سمجھے، پڑھے، ان پر عمل کرے، تو آپ دیکھیں کتنا خوبصورت ماحول ہوگا، کتنا آسان ہوگی زندگی لوگوں کے لیے، اور کتنا اچھا ماحول ہوگا پوری دنیا میں۔ جبکہ ہم ان آیتوں کے احکاموں کو بھول چکے ہیں، ہمیں ان کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہے، ہم جاننا بھی نہیں چاہتے، پڑھنا بھی نہیں چاہتے، ان پر عمل بھی نہیں کرنا چاہتے، اور اسی وجہ سے اتنی ساری مشکلیں، اتنی ساری سفرنگز، اتنے سارے غم، دکھ اور اتنی ساری پریشانیوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے اپنی زندگیاں جیتے ہیں، اپنے طریقے سے فیصلے کر لیتے ہیں، اپنے طریقے سے لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے شوہروں کو، اپنے بچوں کو ان کے حقوق نہیں دیتے، اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط ویوہار کرتے ہیں، اور پھر ہم خود اپنی زندگی کے اندر جو مشکلیں آتی ہے اس کے ذمہ دار ہیں، اللہ کی سزا کے حقدار ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں قیامت کے دن متقی لوگوں میں اٹھانا اور ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دینا، ہم پر رحم کی نظر کرنا اور ہمیں
جہنم کی آگ سے بچا لینا اور جنت میں داخل کر دینا۔ یا اللہ تو ہم کو اور ہمارے ماں باپ کو اور ہمارے گھر والوں کو اور ہمارے بچوں کو اپنے دین کا علم عطا کر اور ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا کر، یا رب آمین۔ الحمدللہ، آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan katheera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.